السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹو اسلامیات پاک اسٹڈی اس طرح تجوید کے متعلق۔ حمد سے مراد پست آواز، غنہ کا مخرج خیشوم۔ صفات عارضہ وہ حروف ہے جو بعض حالتوں میں پائی جاتی ہے۔ الحاقۃ، یہ قاف ہے میرے خیال میں، تو اس میں لازمی کلمی مثقل۔ قرآن کی تلاوت کے لیے عربی لہجہ واجب ہے۔ شین میں صفت ہے تفشی۔ قطب جد مجموعہ حروف قلقلہ، انفتاح کے معنی جدا اور علیحدہ۔ القارعۃ، یہاں پر یہ تا ہے تو اس کو ہا سے تبدیل کیا جاتا ہے جب وقف کیا جاتا ہے، تو یہ وقف بالابدال ہے، یعنی تا کو ہا سے تبدیل کیا گیا ہے، وقف بالابدال۔ مجریہا میں امالہ ہے، تو یہ روایت حفظ کے متعلق ہے۔ مجریہ کا معنی ہے جھکانا، اصطلاح میں فتحہ کو کسرہ کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا۔ حروف استعلاء میں سے، یہ حروف استعلاء کی وہ ہے مجموعہ، خصہ ضغط قز خاص سواد، یہ جو جتنے حروف ہیں یہ حروف استعلاء ہے، تو اس میں سواد آیا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ حروف شفویہ، تو یہ با ہے، میم ہے، واو ہے، اور فا بھی حروف شفویہ میں شامل ہے، تو اس لحاظ سے یہ 4 بنتے ہیں۔ ترتیل، تجوید، تشدید والی راہ پکم عراب اند شدوی، تو اس کو مشدد۔ نستعین، یہاں پر نون پر پیش ہے، تو اس پر وقف کریں گے تو اس میں وقف بالاشمام بھی صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اس کی تعریف اس پہ بالکل صحیح آتا ہے۔ وقف بالاسکان بھی ہو سکتے ہے کہ نستعین نون پہ وقف کرے تو اسکان بھی صحیح ہے، تو اب یہاں پر پتہ نہیں کہ کون سا صحیح ہوگا، غالباً سی بس صحیح ہے۔ وما ہم بمؤمنین، اخفاء شفوی ہے اس میں۔ طواحن، یہ ڈی نمبر، یہ کل 12 دانت ہوتے۔ حدر، تیزی اور روانی سے پڑھنا۔ لحن سے مراد تجوید کی ضد ہے۔ ارکب معنا، تو ادغام متجانسین یہاں پر درست ہے۔ دے تعریف مالک لے، ادغام ایسا ہو کہ دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہو لیکن صفات ایک نہ ہو، تو با اور میم کا مخرج تقریباً ایک ہے لیکن صفات الگ الگ ہے۔ مد کی 2 قسمیں، اولاً جو ہے مد کی اولاً 2 قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی، تو یہاں پر 2 صحیح ہے۔ باقی فرعی کی پھر 4 قسمیں، مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں، تو اس میں 4 آتا ہے، لیکن یہ مد فرعی کے ہے، یہاں پر 2 صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حروف مدہ کل کتنے ہیں، تو اس طرح سوال آ سکتے ہیں، 3 ہے، واو الف یا، واو سے مقابل ضمہ ہو، الف سے مقابل فتح ہو، یا سے مقابل کسرہ ہو۔ اذ ذہبا، تو اس میں ادغام ہے، ادغام مثلین، مخرج اور صفت ایک ہو، مثلا بینا، تو یا مخرج بھی ایک ہے، ادغام بھی ہوا ہے، اور یا 2 یا ہے، تو اس طرح یہاں پر کوئی ہے زال اور زال۔ امالہ کا لفظی معنی جھکانا۔ مخارج الحروف ہے ٹوٹل 17۔ غنہ کے بغیر ادغام ہوتے ہیں، تو ادغام کے لیے حروف یرملون ہے، یرملون، تو اس کے اندر جو لا اور را ہے اس میں غنہ نہیں ہوتا، باقی میں غنہ ہو سکتا ہے۔ زواہق سے مراد داڑے، صغیر، یہ اس میں اے نمبر، صفت غنہ یہ سی نمبر۔ مد متصل، تو اس میں توسط ہوتا ہے، میں نے یہ لکھا ہے، اور اس کے لیے میں کچھ آپ کو حوالہ بھی سینڈ کروں، یہ دیکھ لیں، ایک کتاب ہے اجوبۃ التجوید فی حل اسئلۃ التجوید، تو اس کے اندر یہاں پر لکھا ہے مد متصل و منفصل میں توسط ہوتا ہے، جن کی 3 مقدار ہے، تو اس لیے میں نے یہاں پر مد متصل میں توسط ہوتا ہے۔ ادغام، اس طرح یہ بھی سوال آتا ہے کہ حروف قلقلہ، تو اس کا قطب و جد۔ حروف اطباق صاد، ضاد، طا، ظا، ٹھیک ہے، لحن جلی، بڑی غلطی۔ قالوا آمنا،
تو یہ ہے مد منفصل. مد منفصل کی تعریف: حرف مد ایک کلمہ میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے فی انفسکم. مد متصل: حرف مد کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے ہو، جیسے سواء. تو یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ. بی نمبر 15 ہے. علم تجوید کا آغاز تو عہد نزول قرآن میں ہوا. تجوید کی لفظی معنی خوبصورتی. مخرج سے مراد سی، حروف کے نکلنے کی جگہ. یہ پاک اسٹڈی ہے. اس میں سی نمبر بلوچی. سینٹرل ایشین ریپبلک بیکم ممبر آف CECU. اس میں 1992 ہے اور یہ روڈز ہے. یہ آپ اس کو خود پڑھے. حسین ابراہیم طاہا. تو یہ ڈی نمبر چھاڑ. پرویز خٹک سے وہ. اور اس میں یہ 3 صحیح ہے. بی نمبر 3 کیبنٹ تھے. زکوٰۃ عشر کے یہ جو جنرل ضیاء الحق، لارڈ واول